وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر بساط روحانیت، فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین مرکز طریقت آستانہ علیہ چورا شریف، استاد العلماء سرمایہ ملت قرۃ یونس صلحہ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور المجتبیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، استاذ العلماء مفتی مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس ناچیز کو حکم فرمایا کہ سانگلہ ہل کے عشاقان رسول عقیدتوں محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ کی طرف سے بھی کچھ پھول شامل ہوں۔ تو میں نے آج اسی نیت سے سفر کیا کہ سانگلہ ہل کی سرزمین سے عقیدتوں محبتوں کا جو گلدستہ بغداد شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے، اس گلدستے کی تیاری کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نماز پڑھنا سکھائے، جب تم نماز پڑھ بیٹھو تو اس کے لیے بھی دعا کیا کرو جس نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا ہے۔ آج آپ سب اہل وفا بیٹھے ہوئے ہیں جو امام اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے سنت رسول کو متعین کیا اور قرآن و حدیث کو کھول کے امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ عرس کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت ہے۔ حدیث پاک ہے، جس شخص نے اللہ کے ولی کو وضو کرایا، پانی کا پیالہ پیش کیا، قیامت کے دن یہ صف کے پاس سے گزرے گا تو ایک گناہگار عرض کرے گا اما تعرفنی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ فرمائیں گے کون ہے تو؟ وہ عرض کرے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے ایک دن آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ وہ فرمائیں گے میں نے پہچان لی ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ گناہگار عرض کرے گا آپ تو سوئے جنت رواں ہیں اور میں دوزخیوں کی صف میں کھڑا ہوں، اشفع لی، میری شفاعت فرمائیں۔ اللہ کا ولی دعا کرے گا پروردگار اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کے تو اس کا دل خوش کر دے۔ تو خدمت کا حوالہ بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ مشائخ جو ہماری پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، آج ہم انہیں وضو نہیں کرا سکتے، پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکتے، خدمت گزاروں میں نام لکھوانا ہو تو کیا کریں؟ علماء نے فرمایا ہے جب تم ایصال ثواب کرتے ہو، خدمت گزاروں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی محفل روحانی خدمت کی محفل ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اشتہار میں جن بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام جسمانی خدمت سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے روحانی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ،
قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا عمل کرے گا، تو پھر مضارعہ پہ سین کیوں آ گیا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ، ان قریب اللہ دیکھے گا۔ مضارعہ کو مستقبل کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ، جبکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ بندہ کیا عمل کرے گا، اور جب ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ عمل کر چکتا ہے، فرشتے پھر اسے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر قبولیت کے آرڈر جاری ہوتے ہیں یا رد کر دیا جاتا ہے عمل، فرشتے پھر پیش کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اہل برزخ کو بھی اہل دنیا کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی توجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے جب رسول اللہ کی توجہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہو تو تماشائی بن کے بیٹھنا چاہیے یا تمنائی بن کے بیٹھنا چاہیے؟ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے، تمنائی محبوب کو راضی کرنے آتا ہے، تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ جتنی اچھی نیت لے کے بیٹھیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں سمیٹ کے لے جائیں گے۔ کوئی دوست یہ سوال کر سکتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، پھر یہ محفل کا کیا فائدہ ہے، عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے لیے سعادت ہے بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ سعادت تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، لیکن آزمائش میں شاید میں پورا نہ اتر سکوں کہ ان مشائخ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ ان کی شفقت ہے جو اس گناہگار کے الفاظ کو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ دعا کریں جس طرح دنیا میں ان پاکوں کی نسبت نصیب ہوئی، اللہ قیامت کے دن بھی ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کے بھی ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، یہ محفل کا کیا فائدہ ہے، عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں، علماء تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، سادات کرام رونق افروز ہوئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جو اس بارگاہ میں بڑا مقبول ہو اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کن کی بارگاہ میں آئے ہیں، کس نسبت سے آئے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ قرآن پاک میں جہاں انعام یافتہ بندوں کا ذکر آیا ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں اللہ کریم نے آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ یہ انعام یافتہ بندوں کی سنگت جو ہے بڑی چنگی ہے، انعام یافتہ بندوں کی سنگت بڑی خوبصورت ہے، پر آگے فرمایا یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ کا فضل نہ ہو انعام یافتہ بندوں کی صحبت نصیب ہی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میری قوم یہ سمجھتی ہے کہ مکان نیا بنا لے،
یا دکان بنا لیں تو اوپر لکھوا دیں ھذا من فضل ربی، کہ صرف دولت ہی فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی فضل ہے، پر فضل کا لفظ قرآن نے بڑے وسیع معانی میں استعمال کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن کہتا ہے علم فضل ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، انعام یافتہ بندوں کی صحبت بڑی اچھی ہے، پر ملتی کسے ہے؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں جلیل القدر ہستیاں اکابرین امت کی یاد دل میں لے کر آج عرس پاک کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری نسبت جو عرس پاک کی اس محفل کی ہے وہ ہے دستار فضیلت۔ ہم ایک علمی مرکز پہ اس وقت حاضر ہیں، 7 حفاظ کرام اور 3 درس نظامی کے طلباء کی دستار بندی ہوگی۔ دستار فضیلت، میں نے یہ لفظ بھی اشتہار پہ دیکھا، کون سی دستار ہے؟ دستار، یہ عام دستار نہیں ہے۔ اس کپڑے کی بازاری قیمت کو نہیں دیکھنا کہ یہ کپڑا بازار میں کس قیمت پہ ملتا ہے، آخر ان طلباء کو کوئی فضیلت ملی ہے جس وجہ سے آج انہیں دستار فضیلت عطا کی جا رہی ہے۔ میں بازار سے کپڑا لے کے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں، اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے مشائخ میرے سر پہ دستار باندھیں یا میرے استاد میرے سر پہ دستار باندھیں۔ آج حفاظ کرام اپنے ہاتھوں سے دستار نہیں باندھیں گے، بلکہ آج تو جلیل القدر مشائخ اور استاذ العلماء یہ ہستیاں ان طلباء کے سروں پہ دستار باندھیں گی۔ خود اپنے سر پہ دستار باندھنا اور ہے، کسی سے دستار بندھوانا۔ میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے سروں پہ محدث اعظم پاکستان حضرت شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دستار باندھی، ساری زندگی انہوں نے اس دستار کو سنبھال کے رکھا۔ بیمار ہو گئے تو اولاد سے کہا یہ دستار میرے استادوں نے میرے سر پہ باندھی تھی، میں نے ساری عمر اس دستار کو سنبھال کے رکھا ہے، اسے میرے کفن کی چادروں میں شامل کر دیں، میں اسے اپنی بخشش کا وظیفہ سمجھتا ہوں۔ یہ فضیلت والی دستار ہے۔ جن گھروں میں آج یہ دستار جا رہی ہے ان گھروں میں فضیلتیں جا رہی ہیں۔ جن گھروں میں آج یہ دستار جائے گی ان گھروں میں برکتیں جا رہی ہیں، ان گھروں میں رحمتیں جا رہی ہیں۔ یہ فضیلت والی دستار آج طلباء کو عطا کی جائے گی۔ جب بھی کسی دینی ادارے میں حاضر ہوں تو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، کمرے کتنے بنے ہوئے ہیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں یہاں خزانہ کون سا بانٹا جا رہا ہے، یہاں دولت کون سی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس ادارے کا شجرہ صفا کے چبوترے سے ملتا ہے۔ نام ماشاءاللہ، ادارے کا نام بھی جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ جو جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے اس کا جو شجرہ ہے وہ صفا کے چبوترے تک پہنچتا ہے۔ ایک شجرہ وہ ہوتا ہے نا جو طریقت کا شجرہ ہے کہ میرا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ چورا شریف والوں کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ آگے حضرت خواجہ فیض اللہ تراہی رحمت اللہ علیہ ہاتھ پہنچتا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر تک، اور آپ کا ہاتھ حضور کی بارگاہ میں۔ یہ تو طریقت کا شجرہ ہے۔ اسی طرح ایک ان درسگاہوں کا بھی شجرہ ہے۔ کسی بھی درسگاہ میں بچے کو داخل کرواتے ہوئے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جامعہ میں پڑھنے والا طالب علم بے ادب نہیں ہو سکتا، بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ بعض مدارس قرآن پڑھا کے حضور کا بے ادب بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حفظی کرانا ہے کسی مدرسے میں کرا لیں، پہلے شجرہ ضرور دیکھ لیں کہ اس مدرسے کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے۔ جامعہ امام اعظم میں قرآن بعد میں حفظ کرایا جاتا ہے، پہلے یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا،
بعض لوگ قرآن پڑھ کے عقیدہ یہ دے دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور زندہ نہیں، معاذ اللہ حضور زندہ نہیں، جبکہ اس مدرسے میں پہلے یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ خان کا ڈوگرہ شریف، حضور قبلہ چند پیر صاحب۔ قرآن پاک حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر صاحب قرآن کا ادب دل میں نہیں ہے، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے، اور قرآن پاک حفظ کرنے کی بے پناہ فضیلتیں ہیں اگر عقیدہ ٹھیک ہے۔ حفظ قرآن کی برکتیں حاصل ہوں گی اگر عقیدہ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک ہے سنن ترمذی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اسے حفظ کیا، من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل ما فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن پاک حفظ کیا پھر قرآن کے حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام مانا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ادخلہ اللہ بہ الجنت وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن حفظ کی ہے، قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ وہ خود بخشا جائے گا، 10 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دے دیا جائے گا۔ دور حاضر کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، قیامت کے دن حافظ قرآن کو جنت کے 10 ویزے دیے جائیں گے۔ بعض لوگ خوش ہو گئے بھی جنت کے 10 ویزے، کیا خیال ہے اگر حکومت پاکستان اعلان کرے جس نے قرآن حفظ کیا اسے ہم امریکہ کے 10 ویزے لگوا کے دیں گے، جس نے قرآن حفظ کیا اسے ہم انگلینڈ کے 10 ویزے لگوا کے دیں گے، تو ہر کوئی حفظ کرنے آ جاتا، پھر یہاں جگہ ہی نہ ملتی۔ اگر انگلینڈ کے 10 ویزے ملتے حفظ قرآن پر تو دنیا پرستوں سے یہ مدرسے بھر جاتے۔ انگلینڈ پہنچنا کامیابی ہے یا جنت میں پہنچنا کامیابی ہے؟ جب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو 10 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا، اب وہی ان مدارس میں آئے گا جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے۔ حافظ قرآن کی تعظیم من جملہ تعظیم خداوندی ہے، اس لیے حافظ قرآن کو بھی اور ان مدارس کو بھی، علماء کو بھی محض دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں، دین کی نظر سے دیکھیں کہ دین نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائی۔ مولانا جامی فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بوت کیلو کالے محمد۔ یہ 3 مراکز خیر ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ کتنے مراکز بیان کیے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی نے؟ ان تینوں میں بھی مدرسے کو چند حوالوں سے مرکزیت حاصل ہے۔ مسجد کی ضرورت ہے امام اور خطیب۔ یہ امام اور خطیب کہاں تیار ہوتے ہیں؟ رمضان شریف آ رہا ہے، پوری دنیا میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، جہاں جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے یہ حافظ کس نے تیار کر کے دی ہے؟ کالجوں نے تیار کر کے دی، یونیورسٹیوں نے تیار کر کے دی۔ عالم اسلام کی یہ ضرورت، مذہبی ضرورت کہ ہمیں ایسے حافظوں کی ضرورت ہے جو رمضان شریف میں نماز تراویح میں قرآن سنائیں، کیا ہماری یہ ضرورت کالج پوری کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں پوری کر رہی ہیں؟ بعض سکولوں میں حفظ قرآن کی کلاسیں لگ رہی ہیں، بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے پڑھنے والے حافظ مصلی کوئی نہیں سناتے۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، گھر جا کے آرام سے میرے اس جملے پر غور کیجئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں اسلام کا جھنڈا اونچا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان مدارس کو آباد کریں۔
عالم کفر نے سر جوڑ کے فیصلہ یہ کیا، انہوں نے کہا مستقبل میں اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو ان مدارس کو بند کرا دو۔ مسجد کی ضرورت مدرسہ پوری کر رہا ہے، چونکہ خطیب بھی مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں اور امام بھی مسجدوں میں امام بھی مدارس میں تیار ہو رہے ہیں۔ خانقاہ کی ضرورت ہے ایک ایسا سجادہ نشین جو ضروریات دین کا تو علم رکھتا ہو، ورنہ باج علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ خانقاہ کی ضرورت، میں کئی ایسے آستانوں کو جانتا ہوں جن کے صاحبزادگان مدارس میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان خانقاہوں کے جو سجادہ نشین ہیں انہیں علم ہے، پتہ ہے آج ہمارا صاحبزادہ علم حاصل کرے گا تو کل اپنے اسلاف کے خزانے کو بچا سکے گا۔ تو یہ جو 3 مراکز خیر ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان میں مدرسے کی خاص اہمیت ہے۔ اگر ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، مراکز خیر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں بالخصوص جو سب سے زیادہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں وہ یہ مدارس ہیں۔ اور اس دور میں علماء کرام، ہمیں محبت ہے حضرت علامہ مفتی شفیق احمد مجددی صاحب سے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جامعہ امام اعظم میں جو طلباء ہیں جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ مہمان کس کے ہیں؟ وہ رسول اللہ کے مہمان۔ جو حضور کے مہمانوں کی خدمت کرے اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خواجہ باقی باللہ کے مہمانوں کو کوئی کھانا پیش کرے تو خواجہ صاحب اس پہ خاص رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ تو جو حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہا، ان مدارس سے محبت کریں۔ ان میں جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ حضور کے مہمان ہیں، اور جو ان مدارس سے محبت کر رہا ہے وہ حضور کے مہمانوں سے محبت کر رہا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے قانت کا ذکر کر کے قانت کی تعریف کی ہے۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ یہاں 2 کرداروں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اندھا اور نظر والا برابر نہیں، جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں، اسی طرح اطاعت گزار اور نافرمان وہ بھی برابر نہیں۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، رات کے مختلف پہروں میں اٹھ کے سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، ڈیوٹی پوری دیتا ہے پھر بھی رب سے ڈرتا ہے، یحذر الآخرۃ، ڈیوٹی دے کے پھر بھی ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ ڈر اور خوف دونوں، ڈر اور امید دونوں اس کے دل میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ نتیجے میں دونوں برابر نہیں۔ امن ہوا قانتن، قانت کی مشہور تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ اطاعت گزار، فرما بردار۔ عربی زبان بڑی وسعت والی زبان ہے۔ قانت کا دوسرا معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اہل لغت لکھتے ہیں عرب میں پانی کی کمی، مسافر گھر سے نکلتے تو مشکیزے میں پانی ڈال کے سواریوں پہ رکھ لیتے، بسا اوقات 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سفر کرتے، راستے میں کوئی کنواں نہیں، کوئی تالاب نہیں، کہیں پانی نہیں ملتا، مشکیزے کو پانی سے بھر کے اس کا منہ ٹائٹ کر کے بند کر دیا، سواری پہ مشکیزہ رکھ دیا، سواری دوڑ رہی ہے، مشکیزہ اچھل رہا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی ضائع نہیں ہوا۔ وہ مشکیزہ کہ جس میں موجود پانی ضائع نہ ہو اسے اہل لغت کہتے تھے سقاء کنیت، وہ مشکیزہ جو اپنے اندر موجود پانی کو سفر میں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جبکہ سواری چل رہی ہے
پر مشکیزے کا منہ یوں ٹائٹ کر کے باندھ دیا گیا ہے کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا۔ اسی سے مفسرین نے لفظ لیا رجل قانتن۔ قانت وہ ہے جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اپنے مقصد کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے وہ اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے زندگی میں۔ نہ زندگی کو ضائع کیا، نہ وقت کو، نہ سرمائے کو ضائع کیا، نہ اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ پہ صرف کیا۔ جو استعدادیں اللہ نے دی ہیں انہیں صحیح جگہ پہ استعمال کیا۔ آج عرس ان ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگیوں کو بامقصد گزارا بلکہ انہوں نے حضور کی امت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے، جنہیں دوسروں کی بھی فکر تھی کہ دوسرے بھی ضائع نہ ہو، یہ بھی جہنم کے راستے پہ نہ چلے بلکہ انہیں بھی ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ اپنی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کی جائے۔ اور انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہیں دوسروں کی فکر تھی، دوسروں کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر، دوسروں کو ضائع ہونے سے یہی تو مضمون ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا یہ لفظ میرے ساتھ پڑھ دیں کہ عرس کن ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہیں دوسروں کو ضائع کرنے سے بچانے کی فکر تھی۔ کون سا درد تھا جو داتا صاحب کو غزنی سے لاہور لایا ہے؟ کون سی فکر تھی کہ امام ربانی کلا گوال یار کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں؟ اور کون سی فکر ہے جو حضرت خواجہ غریب نواز کو اجمیر لے کے آئی ہے؟ دوسروں کو بچانے کی فکر۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں داخل ہوئے، چیونٹیوں کی وادی ہے، ہزاروں چیونٹیاں ہیں، ایک چیونٹی کو فکر ہے دوسریوں کو بچانے کی۔ اس نے کہا بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہا ہے، کہیں تم پیروں تلے روند نہ دی جاؤ۔ قرآن پاک میں پورا مضمون موجود ہے، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں تلے روند نہ دے۔ تفاسیر میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی بات سنتے ہیں تو اپنے تصرف سے چونٹی کو ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ مسکرانے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چیونٹی کی بات سن کے حضرت سلیمان مسکرائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سانگلہ ہل کے باشعور مسلمانوں، ہزاروں چیونٹیاں اس وادی میں ہیں، نبی کا ہاتھ کس چیونٹی نے چوما ہے؟ جسے فکر تھی دوسروں کو بچانے کی، جس نے آواز دی فکر کرو، بچ جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں پیروں تلے روندی نہ جاؤ، ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جس چیونٹی کو دوسری چیونٹیاں بچانے کی فکر تھی وہ نبی کا ہاتھ چوم رہی۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مریدین حاضر ہوئے، مصافحہ کیا۔ حضور آج کون سا عطر لگایا ہے؟ ہاتھوں سے بڑی عجیب مہک آ رہی ہے، دل کھنچتے ہیں آپ کی طرف۔ فرمایا عطر کوئی نہیں لگایا، کل رات رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے۔ جس چیونٹی کو دوسری چیونٹیاں بچانے کی فکر ہو وہ دستے سلیمان چوم رہی ہے، اور آج جسے امت مصطفیٰ کو بچانے کی فکر ہو میرے آقا اسے دیدار بھی عطا کرتے ہیں، مصافحہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے کہ چیونٹی نے آواز دی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں لشکر سلیمان پیروں تلے نہ روندے۔ میں آیت کے الفاظ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، علماء تو جانتے ہیں، حفاظ کو آیت یاد ہے،
میں صرف ایک خاص حصہ ہی پڑھ رہا ہوں. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ. چیونٹی نے کہا کہیں تم روندی نہ جاؤ. سلیمان و جنودہ. چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا. کیا نام لیا چیونٹی نے؟ سین پہ پیش ہو، لام کے بعد یہ ہو سلیمان تو اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اور سین پہ زبر ہو، لام کے بعد یہ نہیں تو اس سے مراد صحابی ہیں سلمان. حضور کے جو صحابی ہیں ان کا نام سلیمان نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ سلمان فارسی. وہ جو مشہور صحابی ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بھی آپ کا شجرے میں نام آتا ہے، وہ سلمان ہے. اور نبی کا نام کیا قرآن نے بیان کیا ہے؟ چیونٹی نے نام لیا حضرت سلیمان کا. بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ چیونٹی کو نام کس نے بتایا ہے؟ جی چیونٹی کو بتایا کس نے ہے کہ آنے والی ہستی کا نام سلیمان ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ آج 4 کتابیں پڑھ کے لوگ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے جواب دو، چیونٹی کو کہاں سے علم ہو گیا ہے؟ کس نے پڑھایا تھا اسے کہ یہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ چیونٹی علماء سے نہیں پوچھ رہا، طلباء سے اور عام لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. چیونٹی کو کیسے پتا چلا؟ آنے والے کا نام کیسے پتا چلا؟ لشکر کے سربراہ کا نام کیسے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث کی اور بہت ساری کتابوں میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندروں کی مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. شیخ محقق نے اشیۃ اللمعات میں شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اس لیے چیونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں علماء کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری زندگی کا دار و مدار بارش پر ہے، بارش علماء کے وجود کی برکت سے برستی ہے. وہ وجود خیر، وہ برکتوں والا وجود جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، چیونٹیوں کو اس وجود کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے. ہم علم غیب کے حوالے سے جتنی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. یہ چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پتا تھا، یہ سارے اعتراضات کا جواب دے دیتا ہے. جس رب نے چیونٹی کو اتنا علم عطا کیا ہے، اس نے اپنے سب سے مقرب بندوں کو، انبیاء کو کتنا علم عطا فرمایا ہو. جو یہ نہیں بتا سکتا لفظ نبی سیغہ کون سا ہے، جو صفت مشبہ کے خواص نہیں بتا سکتا، وہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ نبی پس دیوار نہیں دیکھ سکتے. اور جو جانتے ہیں کہ نبی کی شانیں کیا ہیں، وہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے. جس رب نے چیونٹی کو اتنا علم دیا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس رب نے مقربین کو اور ان میں سے بھی انبیاء کرام کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. ہمارا عقیدہ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، باقی ساری اس کی تشریح ہے. ایک تو یہ کہ عرس ان ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہیں دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر تھی. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں جن کی برکت سے بارشیں برستی ہیں. ایسے برکت والے وجود ہوتے ہیں کہ جن وجودوں کی وجہ سے دوسروں کی ضرورتیں رب پوری فرماتا ہے. آج ہم جس ہستی کے عرس پاک میں بیٹھے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ. میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں، رب میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جب بھی میں نے امام اعظم کی قبر کے پاس دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. امام شافعی فرماتے ہیں میں حضرت امام اعظم کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں.
آپ سارے باشعور بیٹھے ہیں جن کی قبر اتنی برکتوں والی ہے، جب وہ ظاہری زندگی میں ہوں گے تو ان کے وجود سے دنیا کو کتنی برکتیں حاصل ہوئی. امام اعظم کا وجود مبارک وجود ہے. اسی ہستی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ. قیامت تک آنے والے فقہاء محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، تمام فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، ان پر احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ. علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ چونٹی کے حوالے سے جو میں نے علماء کی فضیلت شروع کی، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. علماء سارے برابر نہیں ہیں، ان میں طبقات ہیں. علماء میں ایک ہوتا ہے سادہ عالم. ہمارے ہاں تو خیر آج کل لوگ عالم بھی نہیں ہیں اور نکتہ آفری خطیب ہیں، اور ہم ان کو ہی بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر غلط بات کروں میری اصلاح کر سکتے ہیں. خطیب تبلیغ کر سکتا ہے لیکن دین کو بیان کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تبلیغ کر سکتے ہیں خطیب، نکتہ آفری خطیب جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ان کے اوپر ہے عالم جو سمجھتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جس نے باقاعدہ درس نظامی کی ہے، جس نے باقاعدہ پڑھا ہے دین. اس کے اوپر ہے مفتی جو فتویٰ دے سکتا ہے. اس کے اوپر ہے فقیہ. فقیہ میں اور مفتی میں فرق ہے. مفتی جو تشریح اور فلسفہ داں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح محض مفتی میں اور فقیہ میں فرق ہوتا ہے. فقیہ کے اوپر ہے مجتہد، اور مجتہدین کی بھی مختلف قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو اصول سامنے رکھ کے اجتہاد کر رہے ہیں، ان میں بلند مرتبہ اس کا ہے جو اجتہاد کے اصول قرآن اور حدیث سے نکال سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی صرف فقیہ نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو رومال جھاڑیں تو لاکھوں مفتی گرتے ہیں، لاکھوں فقیہ گرتے ہیں، وہ اپنا رومال جھاڑے. ان کے تو شاگردوں میں قاضی القضات امام ابو یوسف جیسی ہستیاں ہیں، امام محمد جیسی ہستیاں ہیں. علماء میں مجتہدین کا بلند ترین مقام ہے، ان کا بڑا عرفہ مقام ہے مجتہدین کا. لیکن مجتہدین کے لیے قرآن و حدیث سے اصول نکال کے سامنے رکھنا یہ کام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. وہ امام جنہوں نے اصول مدون کیے، جن اصولوں کی روشنی میں آگے اجتہاد کیا جا رہا ہے. بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آگے جو دور آ رہا ہے نا یہ منوائے گا امام اعظم ابو حنیفہ کو. آگے جو دور آ رہا ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سائنسی ترقی ہو رہی ہے. اس دور میں جب لوگ پوچھیں گے بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، پھر ضرورت پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ کی. ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی بیماری ہوتی ہے، تب ڈاکٹر یاد آتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت پڑے گی دنیا کو. آئندہ آنے والا دور امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کو اور واضح کر دے گا، اور ان کی شانوں کو دنیا کے سامنے واضح کر دے گا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ صرف مجتہد نہیں ہے، انہوں نے تو اصول اجتہاد کو قرآن و حدیث سے بیان کیا. اس لیے ہم آپ کو صرف امام نہیں کہتے بلکہ امام اعظم، بڑے امام. مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں فلاں حافظ الحدیث ہے، امام اعظم کے شاگرد حافظ الحدیث. امام اعظم کے سامنے بیٹھنے والے، امام اعظم سے پڑھنے والے. حافظ الحدیث سامنے بیٹھا ہو، بندہ پڑھا رہا ہو، وہ حدیث کے خلاف بات کرے، حافظ الحدیث ٹوک سکتا ہے. مصر بن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا فلاں مسئلہ امام اعظم نے
غلط بیان فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا امام اعظم غلط بیان کرے۔ سائل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کی محفل میں 40 افراد جو خاص بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے درجے کے ہیں؟ ان میں قیاس کے امام بھی موجود ہیں، عربیت کے امام بھی، جنہیں بلاغت، صرف، نحو، عربی زبان پہ مہارت ہے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، اور حدیث کے علم کے جو سمندر ہیں وہ بھی ان کے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصول فقہ کو سمجھنے والے وہ بھی ان کے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، دیکھیں جاہلوں کے سامنے بات کرنا بڑا آسان ہے، جہاں سارے دین کو سمجھنے والے ماہرین شریعت بیٹھے ہوئے ہوں وہاں کوئی دین کا مسئلہ بیان کرے اور وہ ماہرین شریعت استاد ہیں۔ امام مالک جواب دیتے ہیں ان جیسا کوئی لاؤ تو صحیح۔ کس جڑے کی بات کر رہے ہو جو بے مثال ہے اپنے مقام میں، ان جیسا کوئی لاؤ تو صحیح۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت متفق علیہ قول کے مطابق 80 ہجری میں ہوئی، بعد نے 70 کا قول بھی کیا ہے، لیکن جو متفق علیہ قول ہے وہ 80 ہجری میں، پہلی صدی میں، اور امام مالک جو ہے یہ 96 ہجری میں، امام ابو حنیفہ 80 ہجری، باقی جو امام ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل وہ تو بہت بعد میں دوسری صدی میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ پہلی صدی ہجری میں 80 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، آپ مرتبے میں بھی باقی ائمہ مجتہدین سے بڑے ہیں اور عمر میں بھی ان سے بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی۔ اس میں کیا فضیلت ہے؟ ایک آدمی گیا روٹی لینے تنور پہ، تو اس نے نان بائی سے پوچھا روٹی کی قیمت کیا ہے؟ نان بائی نے کہا یہ جو ابھی میں نے لگائی ہے نا تازہ روٹی یہ ہے 5 روپے کی، اور وہ جو رات کی پڑی ہوئی ہے نا باسی روٹی وہ ہے 10 روپے کی۔ بعض دوست تو سمجھ گئے ہیں بات کدھر جا رہی ہے، تازہ روٹی کتنے کی؟ 5 روپے، باسی روٹی۔ لینے والے نے حیران ہو کے کہا غلط بتا رہے ہو، الٹ بتا رہے ہو، تازی روٹی ہونی چاہیے 10 روپے کی، رات کی جو پکی ہوئی باسی روٹی ہے وہ ہونی چاہیے سستی 5 روپے کی، تم نے رات والی روٹی مہنگی لگائی ہے اور جو ابھی تازہ پکا کے رکھی ہے وہ سستی لگائی ہوئی ہے۔ تنور والے نے کہا تمہیں نہیں پتا جو رات والی روٹی ہے وہ حضور کے ظاہری زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ امام اعظم کو وہ قرب رسالت بھی حاصل ہے، اور علماء جانتے ہیں امام اعظم تابعی ہیں۔ بعض محققین نے کہا 8 صحابہ سے ملاقات ہوئی، بعض نے کہا 4 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت ابو طفیل واصلہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، ان کا ذکر تو اکثر محققین نے کیا ہے کہ ان سے حضرت امام اعظم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو طفیل یہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے فرماتے تھے لوگوں جتنے حضور کے صحابہ ہیں سب پردہ فرما گئے، میں موجود ہوں، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں حضور کا حسن سناتا ہوں، حضور کا حلیہ سناتا ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے، پھر 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 20 سال ان کی عمر تھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق انہوں نے 103 سال عمر پائی ہے، اور دوسری تحقیق کے مطابق 123 سال، کم از کم جو ان کی عمر کے بارے میں روایت ہے وہ ہے 103 سال۔ اگر 103 والی روایت لے لیں 20 سال پہلے گزر گئے، 83 سال انہوں نے حضور کے وصال کے بعد گزارے۔ اور بصرہ میں حضرت فاروق اعظم نے آپ کو بصرے بھیجا تھا مبلغ بنا کے، وہاں جا کے آپ دین بیان کر رہے تھے، حضرت انس بن مالک۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد خانے ہیں ان میں کوفہ بھی ہے بصرہ بھی ہے، اور حضرت انس بن مالک بصرے سے کوفہ بھی تشریف لائے تھے، اور حضرت امام اعظم کی ملاقات حضرت انس سے کوفے میں بھی ہوئی اور حج کے موقع پر بھی ہوئی۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات حضرت انس بن مالک سے یہ اکثر محققین نے بیان کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہاں پہلے مراد ہیں صحابی، بعد میں مراد ہیں تابعی۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ کبھی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جاتی ہے، تو اس آمین کی وجہ سے پھر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آج جتنے آئے ہیں اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ کعبے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم، جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے۔ 4,500 سال پہلے پتھر پہ پیروں کا نشان لگا ہے۔ اللہ نے آج بھی وہ پتھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے مکہ فتح فرمایا، سارے بت نکال دیے جن کی پرستش ہوتی تھی، 2 پتھر نہیں نکالے، ایک حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم۔ ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے، تو حضور نے بتا دیا شرک اور چیز ہے، تعظیم۔ جن بتوں کی پرستش ہوتی تھی ان پتھروں کو نکال دیا کعبے سے، لیکن 2 قائم رکھے، ایک حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم۔ حضور نے بتا دیا شرک اور چیز ہے، تعظیم اور چیز۔ حاجیوں کو حکم ہے کعبے کا طواف کر کے آؤ، اس پتھر کی زیارت کرو، اس کے پاس واجب الطواف نفل پڑھو، وقت نہیں زیادہ تشریح کرو۔ حاجی جب طواف کرتے آتے ہیں اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں نظر کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان۔ پیر نظر آتے ہیں یا پیروں کا نشان؟ پیر نہیں نظر آتے، پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ نبی کے تو پیروں کا نشان دیکھنے سے بھی رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کے تو پیروں کا نشان دیکھنے سے بھی رب کا قرب مل رہا ہے۔ خلیل اللہ کے پیروں کا نشان دیکھنا باعث برکات، باعث رحمت، باعث بلندی درجات، باعث قرب الہی۔ حالانکہ نظر کیا آ رہا ہے؟ نبی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا، پیروں کا نشان نظر آ رہا ہے۔ جو خلیل اللہ کے پیروں کا نشان دیکھے اسے تو برکتیں مل رہی ہیں، تو جس نے خود خلیل اللہ کے چہرے کو دیکھا، جب خلیل اللہ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھنا بڑی برکتوں کا باعث ہے، تو جنہیں خلیل اللہ مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ نبیوں کے اس امام کی زیارت، خاتم النبیین کی زیارت سے کیا کچھ ملتا ہوگا؟ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑے سے بڑا ولی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ جو چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت صحابی نے کی ہے، بعد میں آنے والا امتی وہ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا ولی ساری عمر عبادت کرتا رہے، صحابی بن سکتا ہے؟ کیوں؟ صحابی نے جو قرب حاصل کیا ہے نا رسول اللہ کی محفل کا اور حضور کی زیارت کا، میرے آقا کریم نے فرمایا اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھا ہے۔ موضوع نہیں ہے اور تشریح بھی نہیں کروں گا، پر عقیدہ امام اعظم بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے صرف ایک جملہ عرض کر کے پھر امام اعظم کا ذکر ہی کر رہا ہوں۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی نہیں بن سکتا، جس طرح باقی اولیاء کے لیے کثرت عبادت سے صحابی بننا مشکل ہے، اس طرح باقی سارے صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ اولیاء کرام کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ صدیق اکبر جانشین رسول ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنی امت میں سے اگر کسی کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ہے تو صرف حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا ہے۔ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ یہ ثانی اثنین کا مطلب کیا ہے؟ 2 میں سے دوسرا۔ جب بھی آپ گنتی گنتے ہیں، 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، جیسے 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ اور یہ جو نقطہ اگر علماء نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ جملہ اسمیہ میں زمانہ نہیں، دوام، ہمیشگی۔ یہ جو حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔
میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا تو وقتی طور پہ نہیں، ان اللہ معنا، ابو بکر کبھی غم نہ کرنا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جو ہمیشگی والا تعلق حضور نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ بخشا ہے اور قرب الہی میں اپنے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھا ہے۔ ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں حضور پر تو حزن تھا ہی نہیں، حزن تو حضرت صدیق اکبر پہ تھا، اس لیے سکینہ حضرت صدیق اکبر پہ نازل ہوا۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں اکٹھی ملیں تو سکینہ کہا جاتا ہے، نور، قوت، روح، یہ تینوں اکٹھی ہوں تو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا نا گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے سکینہ نازل فرمایا، حضرت صدیق اکبر کے دل کو خاص نور عطا فرمایا ہے۔ یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ اسی نور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سکینہ نازل فرمایا حضرت صدیق اکبر کے قلب اقدس پر۔ یہ موضوع پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، آج تو میں زیارت کا ذکر کر رہا تھا تو حضرت صدیق اکبر کی زیارت کے حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے پسندیدہ معمولات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے تو یہ چیز پسند ہے، آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا نہیں حضور کو؟ کہتے ہیں دل نبی دے نظارے کو لو، یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو ذوق والا ہے، دل نبی دے نظارے کو لو۔ ام معبد حضور کا حلیہ پاک بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں قسیم وسیم فی عینیہ زاج وفی اشفارہ وطف، قسیم بڑے خوبرو، وسیم انتہائی خوبصورت۔ شارحین کہتے ہیں اگر معنی ایک ہی تھا تو پھر اہل عرب نے دو لفظ کیوں بولے؟ اہل عرب تو زبان دان ہیں، وہ بے معنی لفظ نہیں بولتے، یہ فضول لفظ نہیں بولتے، زائد لفظ نہیں بولتے۔ قسیم ان کا معنی ہے ان کے حسن میں عیب کوئی نہیں۔ ام معبد نے حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے اپنے خامن سے کہا میں نے انہیں جس زاویے سے دیکھا وہاں حسن ہی نظر آیا ہے۔ وہ چلے تو چلنے کا انداز خوبصورت، وہ بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز خوبصورت، وہ بولے تو لب و لہجہ خوبصورت، ان سے معاملات کرو تو کردار خوبصورت۔ قسیم ان کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سوچنا بھی نہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہاں عیب ہو سکتا ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، اللہ نے انہیں پیدا ہی ہر عیب سے پاک فرمایا ہے۔ قسیم جس زاویے سے دیکھو وہاں حسن ہی نظر آتا ہے۔ دوسرا لفظ بولا وسیم، اس میں انہوں نے حسن کی تاثیر بیان کی ہے۔ تاثیر یہ ہے جتنا دیکھو دل رجتا ہی نہیں، جتنا دیکھو محبت بڑھتی ہے۔ بعض حسین ایسے ہوتے ہیں دو چار دفعہ دیکھ لینا دیکھنے کی تڑپ گھٹ جاتی ہے۔ حضور کا حسن ایسا ہے جتنا دیکھتے جاؤ دیکھنے کی تڑپ۔ صدیق اکبر اسی لیے فرما رہے ہیں آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا۔ کیا انہوں نے دیدار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے تو بڑا جی بھر کے غار میں دیدار کیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا، دل نبی دے نظارے کو لو۔ حضرت انس بن مالک جن کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، رویت میں اختلاف نہیں ہے، روایت میں بعض نے اختلاف کیا۔ حضرت انس سے پوچھا گیا، طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صحابی حضرت انس سے پوچھتے ہیں عرصہ ہوا حضور کو وصال فرمائے، کیا وصال کے بعد کسی رات حضور نے تمہیں دیدار کروائے؟ اے انس آپ تو حضور کے خاتم تھے، کیا وصال کے بعد کسی رات حضور نے اپنا دیدار کروایا ہے؟ طبقات ابن سعد میں حضرت انس فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، کیا کہتے ہو کسی رات؟ مجھے تو ہر رات حضور اپنا دیدار کروا۔
मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, तनवीरुल हवालिक फी शरह मुअत्ता इमाम मालिक, उसमें भी ये बात मौजूद है, लेकिन वो हज़रत इमाम मालिक के हवाले से है कि इमाम मालिक ने बड़ा अदब किया मदीना मुनव्वरा का। तो आखिरी उम्र में एक शागिर्द ने पूछा, आपने मदीना मुनव्वरा का बड़ा अदब किया है, इसकी कोई बरकत भी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुई है? इमाम मालिक ने फरमाया, वल्लाहि मा बित्तो इल्ला रअयतु रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है मेरी तो एक रात भी ज़ियारत रसूल के बगैर नहीं गुजरती, मुझे हर रात हजूर अपना दीदार अता फरमा रहे हैं। आज इस महफिल पाक में बैठने वालों, उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी जिन्हें हर रात ही हजूर का दीदार हो रहा है। उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। कशफुल माजूब में कशफुल माजूब में हज़रत सैयदुल औलिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम में था और काफ़िला इश्क व मस्ती के सालार सैयदना बिलाल हबशी के रोज़े पर हाज़िरी दी। कब्र के पास ही मैं रात सो गया, उस रात ख्वाब में मुझे हजूर की ज़ियारत हुई। वाह बिलाल हबशी, कोई आपके पास हाज़िरी दे, आप उसका हाथ पकड़ के हजूर की कचहरी में ले जाते हैं। हज़रत दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है कि मैंने देखा हजूर हरम में तशरीफ ला रहे हैं, मैं हाजिर हुआ आपके करीब तो क्या देखा, हजूर ने एक बूढ़े शख्स को गोद में इस तरह उठाया हुआ है जिस तरह बच्चे को उठाया जाता है। मैं हैरान था कि एक बूढ़े शख्स को हजूर ने गोद में बच्चों की तरह उठाया और हजूर चल रहे हैं। सवाल नहीं किया, दिल में सिर्फ ये सवाल आया है कि ये कौन खुश नसीब है बूढ़ा पर हजूर ने हाथों में उठाया हुआ, गोद में उठाया हुआ है। मेरे दिल के ख्याल पे सवाल के बगैर ही हजूर ने मुझे जवाब अता फरमा दिया है। आपने फरमाया, अली हजवेरी ये तेरे इमाम हैं, अबू हनीफा नुमान बिन साहब हैं। मैं उस हस्ती की क्या शान बयान करूं जिनके पीछे दाता गंज बख्श भी तकलीद कर रहे हैं, दाता गंज बख्श भी जिनकी तकलीद कर रहे हैं। मेरे आका करीम ने जियारत करवाई, अपना रुख अनवर भी दिखाया और साथ ये भी बता दिया नौमान बिन साबित को, मैं चला रहा हूं, ये खुद नहीं चल रहे। एक बूढ़े को गोद में लेके चलने का मतलब क्या था? ये ख्वाब में हजरत दाता साहब को दिखाया गया कि इमाम आजम अबू हनीफा का जो इज्तिहाद है वो हम ही करवा रहे हैं, जो हजूर की गोद में हैं और हजूर उन्हें चला रहे हैं, तो उनका इज्तिहाद फिर किस दर्जे का होगा, वो फना फिर रसूल के किस मकाम पर है। अभी सैयदी हज़रत किबला पीर बदर मसूद शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दद अल फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र पाक कर रहे थे। आपने मकतूबात शरीफा में लिखा है कि जो कीड़ा पत्थर के अंदर रहता है वो पत्थर को ही सब कुछ समझता है, उसे क्या पता कि पत्थर के बाहर भी बड़ी वसी दुनिया है। ये बात करके हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी फरमाते हैं, बाज़ लोगों को चंद हदीसें हाथ लग गई और उन्होंने तकलीद का ही इनकार कर दिया, हालांकि उनको पता नहीं है कि ये पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े हैं जो तकलीद का इनकार कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इस पत्थर के बाहर कितनी वसी दुनिया है। और फिर आप फरमाते हैं कि कश्फ़े सही में बाज़ मशाइख़ नक्शबंदिया का नाम भी आपने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं ये बात कश्फ़े सही में वाज़े हो चुकी है कि आखिरी दौर में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, नाज़िल होंगे, तो हज़रत ईसा तकलीद नहीं करेंगे पर तस्दीक करेंगे कि इमाम आज़म का इज्तिहाद ही दुरुस्त है। वो नमाज पढ़ेंगे तो हनफी तरीके पर पढ़ेंगे। ये हज़रत इमाम रब्बानी ने फरमाया कि आखिरी दौर में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो तायीद करेंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफा का इज्तिहाद ही सबसे अफजल और सबसे आला इज्तिहाद है। ज़ियारत की बात मैं कर रहा था तो गुफ्तगू को समेटते हुए 1 घंटा हो चुका है मुझे गुफ्तगू करते हुए। बहुत सारे पहलू हैं इमाम आज़म अबू हनीफा की अज़मत के, मैंने चंद एक आपके सामने बयान किए हैं। हज़रत इमाम रब्बानी भी तकलीद करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा की। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ तकलीद कर रही हैं, तो आज जो लोग तकलीद का इनकार करके बराह रास्त कुरान और हदीस को समझने का दावा कर रहे हैं,
اگر یہ کام اتنا ہی سوکھا ہوتا تو بڑے بڑے یہ بزرگ تقلید نہ کرتے. اکابرین امت تقلید کر رہے ہیں. اس خطے میں جن ہستیوں کے ذریعے اسلام آیا ہے وہ سب تقلید کرنے والے ہیں. یہ موضوع ایک الگ ہے، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. زیارت کا محبت والا مضمون ہی سمیٹ رہا ہوں. میں جرمنی میں ایک شہر ہے نیورنبرگ، وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا. المدینہ مسجد میں، یہ اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نیورنبرگ. اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے. جس شخص کا ذکر میں کر رہا ہوں آپ خود اس سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں. اور جرمنی میں کوئی عزیز رہتا ہو تو ایڈریس میں علی اعلان بتا رہا ہوں، خود آپ تحقیق کر سکتے ہیں. نیورنبرگ شہر ہے، المدینہ مسجد ہے. محمد عبد الرحمن نو مسلم کا نام ہے. المدینہ مسجد میں ختم نبوت کانفرنس تھی. میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے نائٹ کلب تھا، شراب خانہ. اس کا مالک غیر مسلم تھا. جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی. میں اس نو مسلم سے ملا. میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں. میں اٹھ کے کہتا ہوں میں نے کیا خواب دیکھ لیے، نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں. نہا خانہ دل سے آواز آئی کہ خواب پورا کر کے تو دیکھو، شاید اس میں کوئی بہتری ہو. وہ کہتے ہیں میں نے مسجد بلال والوں سے اجازت مانگی، انہوں نے 1 ہفتے بعد مجھے اجازت دے دی. میں چلا گیا، اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے. میں صاف کر کے چمکا کے رکھ کے آ گیا. جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے اس رات مجھے خواب میں مکہ شہر کی زیارت ہوئی. اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا پڑھوں تو صحیح، اسلام دعوت کیا دیتا ہے، اسلام بلاتا کس طرف ہے. میں نے ترجمے والا قرآن منگایا، انگریزی میں ترجمہ. میں دن 10-11 بجے بیٹھتا، شام تک ترجمہ پڑھتا رہتا. میرا دل لگ گیا قرآن سے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں 80 سال زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ بھی انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق مدتوں نہیں ہوتی. آج دستار فضیلت میں بیٹھے ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے تو آئیں ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان مبارک میں کم از کم ایک دفعہ ہم سب ختم قرآن کریں گے. اللہ زیادہ توفیق دے تو زیادہ پڑھیں. آج اس ہستی کا آپ عرس منا رہے ہیں نا، انہوں نے ایک تحقیق کے مطابق 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. اور بعض نے کہا جہاں آپ کا وصال ہوا ہے اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ. اب اس پر کوئی اعتراض کرے بھی اتنا زیادہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں تیل لسانی بھی ایک کرامت ہے. بزرگوں کے لیے اللہ وقت میں برکت دے دیتا ہے، تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام کر لیتے. تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن پاک پڑھیں گے. جرمنی کے جس نو مسلم کی بات کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میں ترجمہ پڑھتا رہا، جب والناس تک میں نے پورا ترجمہ پڑھ لیا، رات سو گیا. دوسرے دن صبح اٹھا، بستر سے اتر رہا ہوں، دروازے کی طرف نظر پڑی، کیا دیکھا؟ دروازے میں حضور کھڑے ہیں. میں نے سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نیند میں ہوں. پھر مجھے احساس ہوا میں سویا ہوا نہیں، میں تو بستر سے اتر رہا ہوں، جاگ رہا ہوں. دوبارہ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازے میں حضور کھڑے ہیں. کہتا ہے اتنا رعب حسن تھا کہ میں مسلسل دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھا تو نظر جھک جاتی تھی. حضور آئے ہیں، زیارت کروائی ہے. اس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. دن 10-11 بجے زیارت ہوئی ہے. اس دن مغرب کے وقت میں آیا ہوں شراب خانے، ساری چیزیں نکلوا کے مغرب کی اذان میں نے پڑھا دی. میں نے اس سے پوچھا، بڑا محبت والا ماحول بنا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو ذرا آپ کا حلیہ پاک تو بیان کرو. یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے.
حضور صرف سونے نہیں، چند لوگ ہی بولے ہیں، مغرب سے بیٹھے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سونے ساں کے ناسے۔ مجمع تو بہت ہے تو آواز نہیں بہت کی آئی۔ حضور صرف سونے نہیں، اللہ نے حضور سے زیادہ بھی کوئی چہرہ خوبصورت بنایا؟ میرا یہ ایمان ہے اللہ کریم نے سب سے خوبصورت چہرہ اپنے محبوب کا بنایا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں۔ چپ کر مہر علی ایتھے۔ مصر کے مشہور عالم امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ مریم کے حروف مقطعات کی تشریح میں لکھتے ہیں، کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا، محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔ صورت تیری ہو، دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو، نشان میرا ہو، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور صرف سونے نہیں، یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے آج رات حضور کا دیدار عطا فرما۔ حضور صرف سونے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے۔ حضور صرف سونے نہیں۔ طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا۔ حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مت بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روزے حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں۔ اور جو نعت لکھ رہے ہیں انہیں بھی پہلے زیارت ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے نعت لکھی ہے۔ تاجدار گولڑا نے نعت میں ذکر کیا ہے زیارت کا، لاؤ مکھتی مخدت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں 3 سوال تھے، کوئی حل نہیں مل رہا تھا، میرے آقا کریم نے انہیں زیارت عطا فرمائی اور ان سوالوں کے جوابات دے دیے۔ اب میں صرف واقعہ نہیں عرض کرنا چاہتا، وہ وظیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے زیارت ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک طالب علم کی مدد کی، ایک طالب علم جو دین پڑھ رہا تھا اس کی مدد کی، تو اس رات حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہی بات میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کی تھی کہ جو طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ حضور کے مہمان ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے حضور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ جو ڈیوٹی علامہ مفتی شفیق احمد مجددی صاحب دے رہے ہیں ہم ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیں گے۔ جو حضور سے وفا کر رہے ہیں ہم ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔